میں حضرت تبدیلی والے بابا سے بالکل 100% متفق ہوں. 100% نہیں بلکہ 1000% متفق ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں اور بڑے چوروں کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, اس سے بڑے چور کو صدر بنایا جاتا ہے. رشوت کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کا باپ رشوت لینے کی جرم میں نوکری سے نکالا گیا تھا. اب میں اس بات پہ کیا گالیاں بکوں اس کو؟ اس نٹھلے کو نہیں پتا کہ اس کے باپ نے چوری چماری کی تھی. انہوں نے لڑکیوں پہ اللہ بول دیا, جس کو اللہ بولنا کہتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں نا, آپ پہلی دفعہ کسی دکان میں داخل ہوں تو آپ کو چیزیں رنگ برنگ کی نظر آئیں, تو آپ کے کوئی نہ اصول ہوں نہ ضابطے ہوں, تو وہ بچے جس طرح ہر کینڈی کو ہاتھ مارتے, اس طرح انہوں نے ہر کینڈی کو ہاتھ مارنا شروع کر دیا, اور انہوں نے سمجھا سارا مغرب یہی کر رہا ہے. جے ہند دوستو, ویلکم ٹو جے ہند ٹائمز. دوستو, پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے حال ہی میں ایک امریکی اسلامک اسکالر کو انٹرویو دیا ہے, جس میں انہوں نے ہر بار کی طرح اسلاموفوبیا کی اور وہ خود کتنے بڑے مسلمان ہیں اس پر بات کی. اس انٹرویو کے بعد ہمارے پاکستانی اینگری ینگ مین عارفین صاحب نے آن ایئر عمران خان کو زبردست پیلا ہے. اب کتنا پیلا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. کس نے کہا ہے امریکہ میں رہنے سے عقل آ جاتی ہے؟ لیکن اس بات کا کوئی خاص مقصد نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایسے ہی میں نے تبصرہ فرما دیا, نہ جانے کس چیز پر. وہ کہتے ہیں نا, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ایک اور مضحکہ خیز انٹرویو میرے مسیحا کا, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے سفاک مسیحا کا ایک اور مضحکہ خیز انٹرویو منظر عام پر آیا ہے. حضرت نیازی تبدیلی والے بابا ورلڈ کپ والی سرکار نے امریکی اسلامک اسکالر شیخ فلانے فلانے کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو سب سے مضحکہ خیز لائن دی ہے وہ آپ سن کر کے چونک جائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان, ہمارے ملک پاکستان میں صرف چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں. میں حضرت تبدیلی والے بابا سے بالکل 100% متفق ہوں. 100% نہیں بلکہ 1000% متفق ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ملک میں چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں اور بڑے چوروں کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, اس سے بڑے چور کو صدر بنایا جاتا ہے, اس سے بڑے چور کو کہا جاتا ہے تو وہاں بیٹھ جا جہاں سے تو سب کا نوٹس لیتا رہے, اور اس سے بھی بڑا چور جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے, وہ اس سے اوپر ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ چوروں کی انجمن اس ایک ملک کو کھینچے گھسیٹے لیے چلی جا رہی ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے. ایوان صدر میں وہ صدر کا جو الوی ڈینٹل, صدر کے لونڈے کا, عارف الوی کے لونڈے کا جو ذاتی کاروبار ہے, یعنی عارف الوی کا خاندانی دھندا, دندان سازی کا, گورنر ہاؤس میں اس کی وہ جو ہے ایم او یو سائننگ سیریمنی ہو رہی ہے. آج میں نے ٹویٹر پہ بھی ان کے لتے لیے ہیں, مگر کیا فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو, ان بے شرموں کو. اب وہ بے شرم عارف الوی ہو, عارف الوی کا لونڈا ہو, عمران خان ہو یا عمران خان کی اولاد یا عمران خان کو لانے والے, ان بے شرموں کی انجمن کو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ آپ ان کو آن ایئر ماں بہن کی گالیاں بھی دے دیں, ان کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جب مرکز, جب آپ کا زندگی کا واحد مقصد پیسہ کمانا, چوری چماری کرنا, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کسی اسلامک اسکالر کو انٹرویو دیں, یا میاں خلیفہ کو, یا سنی لیون کو, یا ایشلن بروک کو, یا وہ ٹوری بلیک کو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کی فرق پیندا ہے؟ بات تو آپ نے وہی کرنی ہے جو آپ نے کرنی ہے. خان فرماتا ہے کہ بڑا ڈاکہ مارو, پیغام دیا جاتا ہے. اخلاقیات تباہ ہو جائیں تو سونے اور جواہرات بھی ریاست کو نہیں بچا سکتے. اخلاقیات کا رونا وہ رو رہا ہے جو ایکس پلے بوائے ہے. ایکس پلے بوائے ہمارا پی ایم, ہمارا پپٹ پی ایم, وہ کہہ رہا ہے اخلاقیات. واہ واہ واہ, کتنی پیاری اخلاقیات ہیں. امریکی عدالت میں اس کا ایک مقدمہ سب جانتے ہیں, ٹیریان فلانا ڈھمکانا پتہ نہیں کیا کیا. کہ میں اپنے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک ہم سیرت النبی پر نہیں چلیں گے علامہ اقبال کے خواب کی تکمیل نہیں کر سکیں گے. نبی نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, میں اس کا ہاتھ کاٹتا. اور یہاں یہ نبی کی شان میں تقریر کرنے والا, یہ لنترانیاں بگارنے والا, یہ ہمارا پپٹ
یعنی کٹپتلی وزیر اعظم. اس کی ناک کے نیچے چوروں کی انجمن دن رات ڈاکہ مار رہی ہے. کورونا فنڈ میں 40 ارب روپے کا گھپلا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آ چکی. اسی وزیر اعظم کی حکومت نے اس کو روکا کہ یہ رپورٹ پبلش نہ ہونے دی جائے. پھر آئی ایم ایف سے جب بھیک مانگنے کے لیے گئے تو آئی ایم ایف نے کہا بھیک تو تمہیں ملے گی چوروں, لیکن پہلے اس رپورٹ کو پبلش کرو. تب جا کر کے ان چوروں کی اجتماعی انجمن نے, یہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ڈاکوؤں نے اس رپورٹ کو پبلش کیا. اور یہ آدمی نبی کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے. اس سے بڑا چور, اس سے بڑا منافق, اس سے بڑا ڈیش 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 آدمی پاکستان کی 100,000 سال کی تاریخ میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. باقی قسم رشوت کے بارے میں بات کر رہا ہے, جس کا باپ رشوت لینے کی جرم میں نوکری سے نکالا گیا تھا. اب میں اس بات پہ کیا گالیاں بکوں اس کو؟ اس نٹھلے کو نہیں پتا کہ اس کے باپ نے چوری چماری کی تھی, جس کی اپنی ناجائز آف شور کمپنی اس نے وائٹ کروائی, جس کی اپنی بہن حلیمہ خان جید اس دور جدید کی پھولن دیوی حلیمہ خان, عمران خان کی بہن, جس کی بہن چور, جس کا بھائی چور, جس کا باپ چور, وہ ہمارا وزیر اعظم. اور وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے. ابے ڈاکو, ابے ڈاکو ابن ڈاکو, اب تو ہمیں بیٹھ کر کے بتا رہا ہے کہ چوری کرنا کتنی بری بات ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں ماروں گھٹنا اور پھوٹے آنکھ. اور اس اسلامک اسکالر کی شان میں کون کون سے قصیدے پڑھوں کہ جسے پوری دنیا میں انٹرویو کرنے کے لیے یہی للو ملا تھا. اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا سن فلائٹ ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ نشے میں کتنا بدمست آدمی ہے اقتدار کے. کوئی اور نشہ کرتا ہو تو آپ لوگ جانیں. فرماتے ہیں ہم سوشل میڈیا کو تو بند نہیں کر سکتے, لیکن اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا سکتے ہیں. یعنی اس قوم کو برباد ہونے سے کوئی روک سکتا ہے جس کو اچھا اور برا سکھانے کے لیے عمران خان سامنے آ جائے, جس کو اچھا اور برا سکھانے کے لیے عمران خان سامنے آ جائے. اس قوم کی ایسی تیسی ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ تیری شان نرالی پروردگار عالم کہ تو نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا جہاں چور کو پکڑنے کے لیے اس سے بڑا چور حرکت میں آتا ہے, اور اس سے بڑا چور اس چور کو جو چور کو پکڑنے کے لیے آتا ہے حکم دیتا ہے کہ چلے پکڑ لے. اور جو سب سے بڑی چوروں والی سرکار ہے وہ ان تمام چوروں کو یہ تمام چوریاں, یہ تمام ڈکیتیاں کرتی دیکھتی رہتی ہے, نہارتی رہتی ہے, اور انتظار کرتی ہے اس ایک وقت کا کہ جب وہ اس ایک خاص چور کو جا کر کے گردن سے پکڑے اور اس سے کہ اب یہ والی چوری بھی کر تاکہ ہم بھی تو کچھ کھائیں کمائیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان گرین پاسپورٹ. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک امریکن اسلامک اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دیا, اور وہاں پہ وہ اپنی اسپرچویلٹی کا جو راستہ ہے اور مذہب کی باتیں کرتے رہے کہ میں کس طرح اسلام کے قریب آیا اور میں آج پولیٹیشین ہوں اور میں کس طرح ہوں, اور اپنی سیاسی جرنی بتاتے رہے. بہت سارے عمران خان صاحب کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے انٹرویو اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی جو ایک پاکستان سے باہر ایک بہت بڑا ڈیاسپورا موجود ہے جو کہ مغرب میں بھی رہتا ہے اور مذہبی بھی بہت زیادہ ہے, تو شاید شیخ حمزہ یوسف کیونکہ ان میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب نے اپنی اسپرچویلٹی کا جو درس دیا اور باتیں کی وہاں پہ, تو یہ ساری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ایٹ ہوم جو پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں, یہاں پہ اب ان کو 40 ارب کے تو پتا چلا ہے کووڈ فنڈ میں غبن ہوئے ہیں, اور میسو جو انفلیشن پاکستان میں ہوئی ہے. ادھر پاکستان کے جو صدر ہیں وہ ای سی او کے اجلاس میں گئے, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے, اور وہاں پہ بھی اسلامو فوبیا کی بات کرتے رہے. تو بات یہ کرنی ہے آج کہ کیا پاکستان کے پاس, پاکستان کی لیڈرشپ کے پاس مذہب بیچنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے, یا اس کے علاوہ ہمیں ملک چلانا اور طریقے بھی ہیں ملک چلانے کے؟ ہمارے لوگ آ کے بس میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر گوری جو ہے وہ جو گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے وہ اس لیے نکلی ہوئی ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ پھر اس کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے نا. مغرب میں رہنے والے آدمی کے لیے یہ نہیں ہے ایشو, نہ اس کو کوئی شک ہے اس طرح کا. اب یہ صاحب جب کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر آ گئے تو ہینڈسم آدمی تھے, جس کو آپ کہتے ہیں ویری اٹریکٹیو ینگ مین, اوپر سے سٹار تھے, تو انہوں نے لڑکیوں پہ اللہ بول دیا,
جس کو اللہ بولنا کہتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں نا آپ پہلی دفعہ کسی دکان میں داخل ہوں تو آپ کو چیزیں رنگ برنگ کی نظر آئیں تو آپ کے کوئی نہ اصول ہوں نہ ضابطے ہوں تو وہ بچے جس طرح ہر کینڈی کو ہاتھ مارتے اس طرح انہوں نے ہر کینڈی کو ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور انہوں نے سمجھا سارا مغرب یہی کر رہا ہے. مغرب بالکل اس طرح نہیں کر رہا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ کبھی بحث کریں گے. لیکن وہ جو اپنی کہانی سنا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک اگنورنس پہ مبنی ایک کہانی ہے